بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور ظاہر ہے وہی سٹوری جو تمام نیشنل سٹوریز پر چھا گئی ہے، یہی سٹوری کابل، یہی سٹوری افغانستان، طالبان نے فتح کر لیا کابل، وہ آ گئے کابل میں اور جناب ایک یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، انہوں نے ایک پیس کا میسج دیا، انہوں نے بہت کچھ باتیں کی، ٹھیک ہے۔ اب میں نے کچھ باتیں کی بہت ہی افغان امور کے ماہرین سے، یہ وہ والے ماہرین نہیں کہ جب سے یہ اعلان ہوا نا کہ جناب امریکہ جا رہا ہے اور جب سے یہ وہاں پر اس طریقے سے ذرا ہلا گلا ہوا تو ہمارے ہاں پاکستان میں جتنی افغانستان کی آبادی ہے نا تقریباً اتنے ہی افغان امور کے ماہرین پیدا ہو گئے اور جناب ماشاءاللہ ایسے 2-3 مہینے کے اندر پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اور اتنی بڑی تعداد میں، اور ہر کسی نے اس طرح سے تبصرہ شروع کر دیا۔ میرا اپنا انٹرنیشنل افیئرز اس میں سبجیکٹ ہے اور میں نے صحیح معنوں میں جو افغان امور کے ماہرین سمجھے جاتے ہیں ان سے بات کی، ٹھیک ہے، یا ان کی کچھ تحریریں پڑھیں، ٹھیک ہے نا، ان کی کچھ باتیں پڑھیں، سٹیٹمنٹ پڑھیں بہت ساری دیر تک، کیونکہ وہ انسان کو نا اس طرح سے پرفیکشن حاصل ہوتی ہے۔ تو خیر انہوں نے مجھے یقین کریں، آپ کو میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ کہا کہ جناب نقوی صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے رسگلے کھانے میں کچھ جلدی کر دی۔ میں نے کہا اچھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں، آپ کو نہیں پتا، یہ کل کی ویڈیو میں بھی میں نے کہا تھا، تو آپ کو نہیں پتا یہ تو بہت ہی گریٹر گیم ہونے جا رہی ہے۔ انہوں نے مجھ سے کچھ کویسچنز کیے، انہوں نے کہا آپ بتائیں چلیں کہ یہاں پہ کس کو انتشار چاہیے اور کس کو امن چاہیے۔ میں نے کہا بھائی ہمیں تو امن چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، چائنا کو بھی امن چاہیے، تو پھر وہ آپ خود بتائیں، وہ کہتے ہیں کہ کس کو نہیں چاہیے، کہ اگر یہاں پہ بالکل اسی طریقے کا امن ہو گیا تو بہت ساروں کے پرپس سرو نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا یہ تو بات ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا مجھے کہ بھائی ہم آپ کو نا کچھ باتیں بتانا چاہ رہے ہیں اور وہ باتیں یہ ہیں۔ میں نے کہا اس بات کو یاد رکھیے گا کہ ہمارے پاکستانیوں نے رسگلے کھانے میں اور جناب بلے بلے کرنے میں، مبارکبادیں دینے میں کچھ جلدی کی۔ اچھا اس میں آپ کو بتا دوں، یہ میں نے آپ کے ساتھ بہت کام کی باتیں کرنی ہیں، اس میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں نا 2-3 قسم کی مبارکبادیں چل رہی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ کیونکہ ہم ایک جذباتی لوگ ہیں نا، ہم ایک جذباتی قوم ہیں، نظریات میں بھی جذبات، مذہب میں بھی جذبات، وطن میں بھی ہر جگہ پہ جذبات ایک حاوی آ جاتے ہیں نا۔ ایسی صورتحال میں بہت مشکل ہوتا ہے ایک تجزیہ کار یا میرے جیسے تبصرہ نگار کے لیے کہ جب آپ جذبات کے اگینسٹ رو میں چل رہے ہو نا، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی وہ چیزیں۔ اچھا اسی طریقے سے کچھ سعودی عرب میں ہو جائے تو تب بھی ہم اچھلتے ہیں، ہمارے جذبات جناب یہاں مجروح ہو گئے، یہاں پہ پھیل گئے، یہاں پہ وہ ہو گئے، پھول گئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا خیر کچھ ایران میں ہو جائے تو پھر بھی کوئی ہمارے جذبات بہت سارے حوالوں سے جناب یہاں پر جو ہے نا ہم چھلانگے لگاتے ہیں، کبھی بہت مغموم ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہر کسی کے نیشنل انٹرسٹ ہیں، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، ہر کسی کے نیشنل انٹرسٹ ہیں، ہر بندہ ہر ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، یہ صرف ہم جذباتی قوم ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں بھی افغانستان میں بھی کچھ ایسا ہوا، کچھ لوگ تو نظریاتی طور پر انہیں سپورٹ کر رہے ہیں اور ظاہر ہے ان کا نظریہ ملتا ہے۔ اب کل میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب کا، بہت ہی بھلے انسان ہیں، ان کا کہ جناب انہوں نے کہا کہ فتح مکہ کی یاد تازہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اور بھی لکھا اس طریقے سے، چلیں وہ ایک اور بات ہے، ایک نظریاتی اٹیچمنٹ ہے، ایک اس طریقے سے، اور ہر کسی کا حق ہے اپنی نظریاتی اٹیچمنٹ رکھنا جس طریقے سے بھی، اس میں مجھے کوئی نہیں، میں الحمدللہ اس طرح کا متوازن انسان ہوں اور میرے ویورز جانتے ہیں۔ میں نے اسی وجہ سے مثال دی کہ کسی کا بھی ہو تو ہم اس طریقے سے نا جذباتی ہو جاتے ہیں۔ خیر کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کہا گیا کچھ میٹنگز میں کہ آپ ایسا کریں، ٹھیک ہے نا، آپ ان کے فیور میں بولیں، کیوں؟ ابھی تک وہ خود بھی کلیئر نہیں ہے کہ بھائی صرف فیور میں بولنے سے کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ طالبان ہمارے بالکل عاشق ہو جائیں۔ اب کی بار والے طالبان کچھ اور ہیں، ٹھیک ہے نا میرے بھائی، یہ وہ والے طالبان نہیں ہیں، ملا عمر صاحب کے زمانے والے طالبان نہیں ہیں، اب یہ دوسرے طالبان ہیں، انہوں نے کچھ اور کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ان کو کہا گیا او شروع ہو گئے جناب، ٹھیک ہے نا، صرف اس وجہ سے کہ کہیں کسی طریقے سے وفاداری ثابت کریں تو بہت سارے لوگ مالشیا پالشیا شروع ہو گئے کہ یار کسی طریقے سے وفاداری ثابت کرو، کہیں ہو سکتا ہے ہماری پرانی یادیں اور وہ تلخیاں اور وہ ساری چیزیں نا بھول جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جب وہ ملا عبدالسلام ضعیف کو
جس طریقے سے امریکہ کے حوالے کیا گیا، کیا وہ بھول گئے ہیں؟ جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے بندے ان کے ساتھ مل کے مروائے گئے، کیا وہ بھول گئے ہیں؟ دوسری بات، ان بڑی کام کی باتیں بتائیں. انہوں نے کہا نقوی صاحب آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں. یہ ان کے الفاظ تھے، ٹھیک ہو نا، ماہرین جو صحیح معنوں میں ماہرین ہیں ان کے الفاظ تھے. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ پچھلے 1 سال سے نہ طالبان نے ایک امریکی فوجی مارا اور نہ ہی امریکہ نے ایک طالبان مارا. اچھا پھر میں نے بھی کوئی گھمانا شروع کر دیا. میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی، کہتے ہیں کہ جو خبر آتی بھی تھی پچھلے 1 سال سے، چلیں آپ سال میں نے کوئی ہو سکتا ہے، میں نے کہا اس نے سال کو ایگزیجریٹ کیا ہو، لیکن 6 مہینے تو ہمیں بھی یاد ہے، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب سے یہ معاہدہ ہوا اس سے آنورڈ ان کے آپس میں بہت گہرے تعلقات تھے. اچھا انہوں نے پھر اور ایک بات بڑی کام کی. انہوں نے کہا معاہدہ کرایا پاکستان نے، اس کے بعد پاکستان کو خیر سے اس طرح سے نکال دیا گیا جیسے دودھ سے مکھی یا جیسے مکھن سے بال، یا جس طریقے سے آپ مثالیں دے لیں، تو اس میں انہوں نے نکال دیا گیا. حالانکہ ان کی بڑی سروسز تھیں. اس کے بعد ان کو کسی میٹنگ میں نہیں بلایا گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ اور تو اور سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں بھی پاکستان کو نہیں بلایا گیا. خود پاکستان نے احتجاج بھی کیا کہ بھائی اس اجلاس میں تو این جی اوز کو بھی بلایا گیا، ہمیں کیوں نہیں بلایا گیا؟ کہتے ہیں آپ کو اس سے امریکہ کا مزاج پتہ نہیں چل رہا، آپ کو اس سے انٹرنیشنل کمیونٹی کا مزاج پتہ نہیں چل رہا، آپ کو اس سے مزاج کا پتہ نہیں چل رہا کہ جو بائیڈن کال نہیں کر رہا. انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کو ایک سائیڈ پہ رکھ رہے ہیں. انہوں نے پاکستان کو مکمل طور پر امریکہ نے پچھلے 1 سال سے نظر انداز کیا ہوا ہے. وہ بالکل خاص طور پہ جب سے جو بائیڈن انتظامیہ آئی ہے انہوں نے تو جناب بالکل ہی جو ہے نا، اور اب تک ہمارے وزیر اعظم کو انہوں نے کال بھی نہیں کی، اور ہم منتیں ترلے کرتے رہے وہاں امریکہ میں بھی جا کے کہ خدا کے لیے کال تو کر لو، ٹھیک ہے نا. تو خیر انہوں نے کال بھی نہیں کی. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یار یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اپنا جو بائیڈن صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ ہم نے اتنی ویل ایکوپڈ آرمی تیار کی ہے، طالبان ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا یہ بڑے طریقے ہوتے ہیں، یہ بڑے ٹیکٹکس ہوتے ہیں. انہوں نے کہا نقوی صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں. بات یہ ہے کہ طالبان کیا انڈر گراؤنڈ آئے ہیں کابل میں؟ میں نے کہا نہیں، سڑکوں سے ہی آئے ہیں. طالبان کیا اڑ کے آئے ہیں، کوئی اوپر سے چھاتا بردار اترے ہیں؟ نہیں، انہی سڑکوں سے آئے ہیں. انہوں نے کہا امریکہ کے لیے اتنی سی بات تھی، یہ 12-15 ہزار لوگ آئے ہیں کابل کو فتح کرنے کے لیے. امریکہ کے لیے اتنی سی بات تھی کہ 2-4 C-130 بھیج کے جناب اوپر سے کرتا بمباری، یا F-16 بھیج کے بمباری کرتا، وہ سارے کے سارے ادھر ہی لمبے ہو پڑتے. ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ حقیقت پسندی ہے بھائی. یہ وہ ہے جو کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک پریگمیٹسٹ کی اپروچ ہے، ایک ریئلسٹ کی اپروچ ہے. یہ واقعی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایسے ہی. اچھا انہوں نے کہا کہ پھر بعد میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ امریکہ نے اپنے سفارت خانے سے بندے نکالے، وہ ایئرپورٹ پہ لے گئے، ان کو کسی نے ایئرپورٹ پہ نہ گرفتار کیا، نہ مارا، نہ ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ ڈالی، نہ کچھ ہوا. یہ انہوں نے کہا کہ جب امریکہ نکل رہا تھا تو امریکہ نے ایون یہاں تک کہ اشرف غنی حکومت تک کو نہیں بتایا. ٹھیک، اور واقعی ایسے ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا پھر کس کو بتایا؟ یہ میرے لیے بھی ہضم کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن انہوں نے کہا ایسا ہی ہے. انہوں نے کہا جب امریکہ نکل رہا تھا انہوں نے طالبان کو بتایا. صرف طالبان اور امریکہ میں جو راز و نیاز کی باتیں چل رہی تھیں پچھلے تقریباً 1 سال سے، اور جیسے ہی وہ نکلے، ابھی صبح کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا کہ بگرام ایئر بیس پر طالبان پہنچ گئے. نہ میڈیا کو پتا، نہ کسی اور کو پتا. وہ نکل گئے جناب، اور بگرام ایئرپورٹ پہ طالبان سب سے پہلے پہنچ گئے. کہتے ہیں بتائیں کس کو پتا تھا؟ وہی انہی کو پتا تھا نا، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر اس کے بعد جناب انہوں نے کہا آپ نے یہ بھی دیکھا کہ خیر سے غنی صاحب بھی فرار ہو گئے. انہوں نے بھی کہا طالبان جیت گئے. انہوں نے بھی کہا، میں نے کہا کہ پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ پھر ہم نے کوئی رسگلے تھوڑا سا جلدی نہیں کھا لیے. انہوں نے کہا جی بالکل آپ نے جلد بازی کی ہے رسگلے کھانے میں، اور بہت سارے لوگ جو کہ ہمارے بڑے ہیں
وہ بھی پریشان ہے اس وقت۔ اب آپ دیکھ لیں، سعودی عرب چپ ہے، ایران چپ ہے، یو اے ای چپ ہے۔ یہ وہ ملک ہے سعودی عرب اور یو اے ای جنہوں نے پاکستان کے ساتھ تسلیم کیا ہوا تھا اس کو، اپنا پہلے طالبان کی حکومت کو، وہ چپ ہیں۔ اور تو اور میں دیکھ رہا تھا ہمارے دوست جناب حافظ اشرفی صاحب، ٹھیک ہو گیا نا، جناب حافظ اشرفی صاحب، وہ معاون خصوصی جو پرائم منسٹر صاحب، ان کا بھی کوئی ایسا بیان نہیں آیا کل سے۔ جی ہاں، وہ بھی چپ ہیں، ان کی خاموشی میں بھی ایک راز چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خیر اشرفی صاحب، میں وہ راز ابھی نہیں بتاؤں گا سر، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے آپ کی خاموشی میں یہ تو نہیں کہوں گا مشکوک خاموشی، پر اسرار خاموشی کہوں گا، ٹھیک ہے نا سر۔ بات یہ ہے کہ حافظ اشرفی صاحب تک نے بھی نہیں دیا کوئی ایسا بیان۔ وزیر خارجہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں بہت ہی محتاط انداز میں، ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہو گیا نا، کیا دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا، بھائی یہاں پر ہمارے ہاں بہت ساری تعداد میں افغان مہاجرین ہیں، وہ ایسے تو ہم نہیں رکھے ہوئے، ان کے کچھ ڈالر شالر آتے ہیں، اگر خدا نخواستہ وہ بند ہو گئے تو ہم کیا کریں گے؟ اچھا، اسی طریقے سے اب سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، ہماری قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی پرائم منسٹر نے بلا لیا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب وہ سلامتی کونسل، یو این کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ہو رہا ہے۔ اب طالبان یہ کہہ رہے ہیں خواتین، ابھی تک وہ بڑے نا اس طریقے کے اچھے جیسرز دے رہے ہیں، اچھا لوگ بہت خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے اس وجہ سے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کابل ایئرپورٹ پر کیا ہوا، کیسے اس طرح کے المناک واقعات ہوئے، امریکی فوج نے جناب فائرنگ کی اور 5 بندوں کا کہا جا رہا ہے، لیکن وہ زیادہ ہے تعداد، غالباً 5 بندوں کا کہا جا رہا ہے وہ جہاں بحق ہو گئے ہیں، اور اس لیے کہ شہری نکلنے کی کوشش کر، ان کے جو جہاز آئے وہ اپنے عملے کو لینے کے لیے آئے، یہ جناب سارے کے سارے شہری چار دوڑے ان جہازوں لٹک رہے ہیں، جی ہاں وہ بیچارے لٹک رہے ہیں اڑتے جہاز کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد وہ جناب وہ داخل ہو گئے، ہمیں جی لیتے جاؤ۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا برا حال تو ہمارے ہاں لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد میں روٹس پر چلنے والی ویگنوں کا نہیں ہوتا، جو امریکہ کے آئے ہوئے جہازوں کا ہوا۔ جناب لوگ لٹک رہے ہیں، لوگ جس طریقے سے جا رہے ہیں اور ہمیں بھی ساتھ لیتے جاؤ، اور پھر اس کے بعد جب اس طرح سے پورا ایک یوں سمجھ لیں کہ لوگوں کا جمع غفیر آ گیا تو تب ان کو فائرنگ کر کے اور پھر اس کے بعد ایئرپورٹ پبلک کے لیے بند بھی کرنا پڑا۔ تو یہ حالات ہیں، خوف زدہ ہے پبلک۔ میں کچھ رپورٹس انٹرنیشنل میڈیا کی پڑھ رہا تھا کہ ماں ایک بچی کو کہہ رہی ہے کہ بھائی کہتی تھی نا تجھے کہ شادی کر لو، تم نے کہا میں نے ابھی شادی نہیں کرنی، اب طالبان آ گئے ہیں، اگر وہ تمہارا ہاتھ مانگ لیں تو ہم کیا کریں؟ یہ وہ پرانی ساری باتیں ان کے ذہن میں ہیں، ان کے مائنڈ میں، ان کے دل و دماغ میں یہ وہ پرانی باتیں ہیں۔ اسی وجہ سے وہ یقین دلا رہے ہیں طالبان، اسی وجہ سے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اب کی بار ان کا بدلا ہوا رویہ ہوگا۔ اسی وجہ سے بہت سارے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ خواتین پہ کسی قسم کی قدغن نہیں ہوگی، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہاں پر جو ہے نا فلاں فلاں حدود میں رہ کے سارے کام کرنے کی اجازت ہوگی، یہاں پر وہ والا کام نہیں ہوگا جو ہم پہلے کیا کرتے تھے، یہاں پر ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے چلنا چاہیں گے۔ اب اجلاس ہو رہا ہے، وہاں پہ فیصلے کیا ہوتے ہیں، دیکھیں بہت ایک گمبھیر سی صورتحال ہے۔ ہم تو یہ ہے نا کہ چھلانگے مار رہے ہیں نا۔ میں نے کہا کہ 2 طرح کے لوگ، ایک وہ جو نظریاتی ہیں ان کے ساتھ اٹیچمنٹ، وہ ویسے ہی خوش ہیں جیسے ہم نظریاتی طور پہ سعودیہ کے ساتھ خوش ہو جاتے ہیں، جیسے ہم نظریاتی طور پہ ایران کے ساتھ خوش ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے نظریاتی طور پہ ادھر بھی خوش۔ لیکن کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو کہا گیا کہ بھائی یار اس طرح سے پروگرام کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ پھر نہ ہمارے ساتھ ذرا ہمیں پرانی باتیں بھلا کے، لیکن بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مائنڈ میں پرانی بات، اس دفعہ کے جو طالبان ہیں وہ یہی ہے، بڑے شاطر ہیں۔ سلیم صافی صاحب جیسا بندہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی جلدی نہ کرو، ذرا تھوڑا سا ویٹ کر لو، پاکستانیوں آپ کو بھی جلدی، آپ کا بھی کڑا امتحان اب شروع ہے۔ اب ایک اور بات، ہم تو خوش ہیں نا، ہم نے یہ جناب بلے بلے کرنی شروع کر دی کہ جناب وہ پی ٹی ایم جو ہے نا، وہ پی ٹی ایم یتیم ہو گئی، اور جناب ہم نے یہ کہا کہ جناب وہ نس گیا جے، اور جی بھاگ جی گنی بھاگ، اور پتہ نہیں کیا کیا ہم نے کہا کہ وہ تو پھر کسی نے تو کہا بھارت وہ تاجکستان گیا ہے، کسی نے تو کہا کہ وہ بھارت نس گیا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، کسی نے تو کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ خیر اب انڈیا بھی خاموش ہے، ابھی تک وہ بھی خاموش ہے کہ دیکھیں جی کیا ہوتا کیا ہے۔ اب اس کے بعد معاملات بہت ہی گمبھیر ہونے جا رہے ہیں، یہ امتحان ہے ہمارا بھی۔ اب خدا نخواستہ ہماری یہ بھی نظر کہ وہی ٹی ٹی پی
کہ جن کا ابھی ٹی ٹی پی کے سربراہ کا ابھی انٹرویو آیا اور اس نے ایک انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے کیا کہا کہ میرا نمبر 1 دشمن ہمارا پاکستان ہے، نمبر 1 دشمن ہمارا پاکستان کی ایجنسیاں اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کے ادارے ہیں، یہ نمبر 1، ہماری جنگ بھی انہی کے ساتھ ہے۔ وہ بیٹھے افغانستان میں ہیں اور انہی علاقوں میں بیٹھے کہ جن میں طالبان کا کنٹرول ہے، اس کنٹرولڈ علاقے میں وہ انٹرویو دے رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی خدشہ تو ہے کہ ٹی ٹی پی پھر سے متحرک ہو جائے، یہ بھی ڈیفینیٹلی ہے۔ اچھا، مولانا صاحب نے بھی خیر مقدم کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، انہوں نے بھی مبارکباد دی۔ خیر، انہوں نے جو مبارکباد دی نا، انہوں نے سٹانس نہیں بدلا۔ جب وہ مشرف صاحب نے یہاں پہ ملا عبدالسلام ضعیف کو حوالے کیا تھا ننگا کر کے ان کے امریکی فوجوں کے، تو تب بھی مولانا صاحب نے اس کی مذمت کی تھی۔ مولانا صاحب نے افغان جنگ پہ جب وہ امریکہ آیا تھا تب بھی مذمت کی، ان کو نظر بند بھی کیا گیا۔ ان کا پہلے دن سے جو سٹانس ہے نا، جو ان کا پہلے دن سے ایک رد عمل سمجھ لیں آپ، حکمت عملی سمجھ لیں، جو بنیادی ان کا سٹانس ہے، جو ان کا نظریہ ہے، وہ پہلے دن سے وہی ہے، بدلا نہیں ہے۔ آج بھی وہی انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے دن سے بھی یہی کہا تھا کہ انہوں نے ایگریشن کی ہے۔ اب یہ اس کے بعد طالبان کو مبارکباد دی اپنے ہر طرح کے تعاون کی بھی۔ اب یہ بات ہے کہ اگلی ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا میرے بھائی کہ بہت ساری چیزیں یہاں بھی بدلنے لگی ہیں، بہت ساری چیزیں یہاں پر بھی، یہاں کے سیاسی کینوس پہ بھی بہت فرق پڑنے لگا ہے۔ اور خاص طور پہ اگلی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، وہ بھی سنا ہے بہت ساری اس میں چینجز آ رہی ہیں، بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں، بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا انتظار کر لیں، کیونکہ یہ بہت ہی بڑی گیم کھیل رہا ہے امریکہ۔ یہ بہت، اب لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب انہوں تو ششدر رہ گئی پوری کی پوری کمیونٹی، انٹرنیشنل کمیونٹی۔ ہو سکتا ہے باقی سارے ششدر رہ گئے ہوں، لیکن امریکہ کا ششدر رہنا یا حیران رہنا مجھے اس میں بھی شک ہے۔ وہ بڑا شاطر ہے بھائی، ٹھیک ہو گیا نا، وہ بہت ہی اپنی گیمز کھیلتا ہے۔ وہاں کی جو تھنک ٹینکس ہیں، وہاں کی جو لابیز ہیں، اسی وجہ سے ان کی گیمز کا ہمارے کنٹرول ٹاور کو بھی پتہ ہے، ان کی گیمز کا ہمارے لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں تھوڑا سا 2 4 6 مہینے انتظار کر لو کہ اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، اس کے بعد طالبان کس طریقے سے۔ آج امریکہ کا بیان کہ اگر آپ خواتین کا احترام کریں گے، اگر آپ ہیومن رائٹس کا احترام کریں گے، اگر آپ ویمن رائٹس کا، چائلڈ رائٹس کا اگر آپ احترام کریں گے، اگر آپ اسی طریقے سے یعنی کہ بت نہیں توڑنے شروع ہو جائیں گے، اسی طریقے سے خواتین کو کوڑے نہیں ماریں گے، تو پھر ہم آپ کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ یہ اب آپ دیکھیں تو صحیح نا، بہت سارے راز آہستہ آہستہ کھلیں گے نا جب وہ تسلیم کریں گے، اور پھر ان کے ساتھ ان کی بہت ہی اچھی بنے گی، تو پھر ظاہر ہے جب ان کے ساتھ بہت اچھی بنے گی تو کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے اچھی نہ بنے۔ پھر تو بڑی باتیں ہیں نا، پھر تو اس میں بہت ہی اندر کی باتیں ہیں۔ اور پھر کس طریقے سے چابی گھمائی جا رہی ہے، کس طریقے سے، کیونکہ وہاں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے وہاں انٹرنیشنل فورمز پہ بیٹھ کے ان کے فنڈز روک لیے، یہ کیوں پھس ہو گئے ہیں؟ اس وجہ سے کہ جب آپ کا صدر بھاگ گیا ہو، جب آپ کا وزیر دفاع بھاگ گیا ہو، جب آپ کا آرمی چیف بھاگ گیا ہو، ایک جو ہے نا ہفتہ پہلے ایک آرمی چیف کو سسپینڈ کر دیا گیا ہو، ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہو، آپ کا وزیر خزانہ، وزیر داخلہ سارے بھاگ گئے ہوں، تو پھر آپ اس کے بعد جو ہے نا فوج کا مورال کیا رہے گا؟ جب تنخواہوں کے بھی لالے پڑ گئے ہوں کہ یار وہ اب تنخواہیں ہمیں کہاں سے ملیں گی، جب سارا کچھ اس طریقے سے ہو گیا ہو تو پھر کیا فوج لڑے گی؟ اور پھر جب ان کو بھی پتا ہو کہ امریکہ نے تو ان کو بتانا بھی پسند نہیں کیا، اور خیر سے جن کو بتایا وہ چڑھ رہے ہیں، تو اب آپ یہ دیکھیں نا، بڑی ایک گمبھیر سی صورتحال ہے۔ اتنی آسان نہیں ہے کہ جمپ ماریں، مبارکبادیں دیں اور رس گلے کھائیں۔ اب دیکھیں تیل کی دھار دیکھیں، بہت پریشان کن بھی ہے صورتحال، بہت امتحان والی صورتحال بھی ہے، بہت ساری صورتحال گمبھیر ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔